شروع کرتی ہوں اللہ کے پاک نام سے جو بڑا مہربان نہایت ہی رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم ساتھیو، آج میں آپ کے لیے ایک ایسے جلیل القدر صحابی کا واقعہ لے کر آئی ہوں جن کو 2 دفعہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دامادی کا شرف حاصل ہوا اور وہ مسلمانوں کے تیسرے خلیفہ بھی تھے۔ جی ہاں ساتھیو، آپ سمجھ گئے ہوں گے، میں بات کر رہی ہوں مسلمانوں کے تیسرے خلیفہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ تو چلیے ساتھیو، دیر کس بات کی ہے، قصہ شروع کرتے ہیں۔ رکیے ساتھیو، اس سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے، اور آپ کو میری ویڈیوز کیسی لگ رہی ہیں کمنٹس میں ضرور بتائیے گا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کے تیسرے خلیفہ تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد کا نام عفان اور والدہ کا نام عروہ تھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعلق قریش کے ایک معزز قبیلے بنو امیہ سے تھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شجرہ نسب 5ویں پشت پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جا ملتا ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نانی ام حکیم بنت عبد المطلب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پھوپھی تھیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے داماد بھی تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پیشہ تجارت تھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شمار قریش کے امیر ترین لوگوں میں ہوتا تھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دل کھول کر دوسروں کی مدد کرتے تھے، اس لیے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غنی کے لقب سے پکارا جاتا تھا، جس کا مطلب ہے بہت سخاوت کرنے والا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بچپن میں ہی لکھنا پڑھنا سیکھ لیا تھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اسلام قبول کرنے کے بعد کاتب وحی ہونے کا شرف بھی حاصل ہوا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گہرے دوست تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعوت پر آپ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہو کر اسلام قبول کیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام قبول کرنے والے 5ویں مسلمان تھے۔ اسلام قبول کرنے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی بیٹی حضرت رقیہ کی شادی حضرت عثمان غنی سے کر دی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اسلام قبول کرنے کے بعد کفار مکہ کے بڑے ظلم و ستم برداشت کرنا پڑے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چچا آپ کو رسیوں سے باندھ کر مارتے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صبر و تحمل سے ان مظالم کو برداشت کیا۔ جب حبشہ کی طرف ہجرت کا حکم ہوا تو حضرت عثمان غنی اپنی اہلیہ حضرت رقیہ کے ہمراہ حبشہ کی طرف ہجرت کر گئے۔ تھوڑے عرصے بعد حبشہ میں افواہ پھیل گئی کہ مکہ والوں نے اسلام قبول کر لیا ہے۔ یہ سن کر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے خاندان کے ساتھ واپس تشریف لے آئے۔ مکہ مکرمہ آ کر یہ معلوم ہوا کہ یہ خبر غلط تھی۔ بعد میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کی۔ 2 ہجری میں حضرت رقیہ وفات پا گئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی دوسری بیٹی حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح حضرت عثمان غنی سے کر دیا، جس کی وجہ سے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ذو النورین یعنی 2 نور والے کا لقب دیا گیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت نیک اور باحیا انسان تھے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی جان و مال سے اسلام کی بے پناہ خدمت کی۔ جب بھی مسلمانوں کو مالی مدد کی ضرورت پڑی تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب سے بڑھ کر مدد کی۔ مدینہ منورہ میں میٹھے پانی کا صرف ایک کنواں تھا جو ایک یہودی کی ملکیت تھا۔ مسلمانوں کو اس کنویں سے پانی لینے کی اجازت نہیں تھی۔ یہ حالات دیکھ کر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے منہ مانگی قیمت ادا کر کے یہ کنواں خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غزوہ تبوک کے موقع پر مالی مدد کے لیے اعلان فرمایا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 1000 اونٹ
70 گھوڑے اور 1000 دینار نقد پیش کیے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں مجلس شورا کے اہم رکن بھی رہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد محرم 24 ہجری میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے۔ اس وقت آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر تقریباً 70 سال تھی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سب سے نمایاں اور عظیم ترین خدمت یہ ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور حکومت میں ساری امت کو قرآن مجید کی ایک قرأت پر جمع کیا۔ اس عظیم خدمت کی وجہ سے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جامع القرآن بھی کہا جاتا ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس کارنامے کی وجہ سے امت انتشار میں مبتلا ہونے سے بچ گئی۔